بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے وقت رونا رونے کی تیسری قسم تلاوت قرآن مجید کے وقت رونے کی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت جس آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے جب تم جہنم اور عذاب کی آیت پڑھو تو تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بارود کو ہی قبول فرما لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت صحابہ کرام کی حالات عجیب ہوتی تھی۔ بہت سارے تو ان میں ایسے تھے کہ جو جھومتے تھے، کچھ ایسے تھے جو روتے تھے، کچھ ایسے تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کی جان اللہ کے سپرد ہو جایا کرتی تھی۔ جو قرآن پڑھنے اور سننے کے وقت رونا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ رونے کی توفیق کب ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم نے اپنے لیے چن لیا۔ ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے ان بندوں کی جن کو پروردگار عالم ہدایت دے کر اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر لیتے ہیں، جن کی زندگیاں منبر و محراب کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام نائب اور ان کے وارث کہے جاتے ہیں، ان کی صفت ارشاد فرمائی جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدہ کر دیتے ہیں مگر روتے ہوئے۔ محترم جماعت، رونے کی توفیق ملتی ہے مگر سوالی کو پیٹ بھرنے سے نہیں ملتی، یہ خالی پیٹ رہ کر ملا کرتی ہے۔ یہ اخبار پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ قرآن پڑھنے سے ملا کرتی ہے۔ یہ صرف اعتراض کرنے سے نہیں ملتی، یہ سنت کی پیروی کرنے سے ملتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ آج ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بھری مسجد کے نمازی سجدہ کرتے ہیں مگر رونے کی توفیق نہیں ملتی۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سجدہ بھی کرتے اور روتے بھی تاکہ قرآن آیتوں پر بھی ہمارا عمل ہو جاتا۔ ہماری غفلت کا نتیجہ ہماری اس بری حالت کو دیکھ کر رب کریم کو بھی فرمانا پڑا، تم ہنستے تو ہو اور روتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ تم غافل ہو۔ معلوم ہوا کہ جب غفلت نکل جاتی ہے تو پھر ہنسنا کم ہو جاتا ہے اور انسان کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک سے گواہی مانگیے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ قرآن صحابہ اکرام کے حالات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو یوں گڑ گڑا کر مانگتے تھے تو پروردگار فرماتے ہیں جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتے تھے اور ان کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مصیبت میں رونا، یہ ایک طبعی مجازی چیز ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس پر بھی مصیبت آئے گی اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ مومن کو دنیا میں جو کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہوا کے جھونکے سے چراغ بھی بجھ جائے تو اس چراغ کے بجھنے پر بھی اس مومن کو اللہ تعالیٰ کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔